ادھر بھی آیا تھا. آپ مومنین ہیں، خلوص والے ہیں، خلوص سے ایسی دعا کریں کہ وہ اس حالت میں عزاداری کرتے ہیں اللہ پاک انہیں شفا کامل عطا فرمائے تاکہ وہ مولا کی اچھی سے اچھی عزاداری کر سکیں. میرے پاک اللہ کرونا کی اس بیماری سے، وبا سے تمام مومنین کو محفوظ فرما. مدافعین حرم جو شہید ہو چکے ہیں سب کے درجات بلند فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے علماء بزرگان شہداء جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً حاضرین کے بزرگان ذاکرین علماء سب کے درجات بلند فرما. میرے پاک اللہ سب کے بزرگوں کا سایہ ہم پہ سر پہ قائم فرما. ہمارے نوجوانوں کو علمی اور عملی میدان میں کامیاب فرما. ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوش فرما. ہمارے مولا کا ظہور جلد فرما. دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند سلوا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل ومحمودا لا يزال بارئ المسبوقات ودائع المدهوات. الصلاة والسلام على أول الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعظمة شمس فلك الرسالة والحكمة خاتم المرسلين وسلطان المسلمين وإمام المؤمنين سيدنا ومولانا أبي القاسم المنسوس بنفس من كنت مولاه فهذا علي مولاه المخصوص بتشريف أنا مدينة العلم وعلي بابها أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. المستقيم سيد
قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مومنین مجالس کا جو احترام میں انتظام کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی جس ملک میں بھی، خصوصاً اپنے وطن عزیز میں اور خصوصاً اس امام برگاہ میں نجم بھائی، غضنفر صاحب، سہیل بھائی، کچھ نام مجھے بھول گئے ہیں 2-3 سال کی وجہ سے، جتنے بھی انتظام کر رہے ہیں، خصوصاً میں نے ابھی نجم بھائی کو دیکھا. یہ خوش آمد نہیں ہے، میں دل سے احترام کرتا ہوں ان کا جو مجالس کا انتظام کرتے ہیں. دعا مانگے اللہ پاک ان کو اپنے مقاصد عالیہ میں کامیاب فرمائے، اور خصوصی دعا مانگے کہ اللہ ہم سب کو اور ان کو مولا حسین کا نوکر بنائے. ایک دفعہ استجابت کے لیے بلند صلوات پڑھ لیجیے. قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد الہی ہے انما یرید اللہ، کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے رجس کو دور رکھے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر علماء لغت کو دیکھا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل البیت سے مراد وہ تمام افراد ہیں کہ جن کا تعلق بیت کے ساتھ ہوتا ہے، گھر کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، سب اس میں شامل ہیں. پھر ہم نے قرآن کی خدمت میں گئے تھے کہ خود آیت تطہیر کی نظر میں اہل البیت سے کیا مراد ہے، آیا نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں مفسرین کے 2 قول نقل کیے تھے. مفسرین جب میں کہہ رہا ہوں یہ عام سنی و شیعہ ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد نساء النبی ہے، فقط نبی کی بیویاں ہیں. اور دوسرا قول میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد پاک جناب سیدہ، پاک امیر المؤمنین اور پاک حسنین علیہ السلام. بات یہیں تک پہنچی تھی، لہذا بس بات کو جوڑ دیتے ہیں اور موضوع ذہن میں رہنا چاہیے فضیلت وسیلت اہل بیت. اب اس آیت تطہیر سے دیکھیں کہ یہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہی ہے. اب پہلا قول علماء لغت کا تھا، دوسرا مفسرین کا عرض کیا. اب دیکھیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اہل بیت سے کیا ہو رہا ہے. تو پاک نبی نے 3 طریقوں سے اہل بیت کو پہچانوایا، ان کی تعریف کی. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اسماء کا ذکر کیا، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو سنی شیعہ مفسرین، محدثین، مؤرخین نے لکھا. جناب سلمان نقشبندی قندوزی نے اپنی جنابی المودت میں اسی بات کو لکھا کہ پاک نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے مراد علی ہیں، سیدہ ہیں، حسنین ہیں، اور جناب حسین کی اولاد میں سے باقی 12 امام ہیں. یہ پہلا طریقہ
پاک نبی کا. دوسرا طریقہ کیا، پاک نبی نے چادر کے نیچے فقط انہی کو جگہ دی جو آل بیت تھے. حدیث کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کو اکثر کچھ زبانی یاد ہو، میں اس کا تکرار نہیں کرنا چاہتا، فقط اشارہ دے کے آگے اپنے موضوع کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں. اب چادر کے نیچے کون کون تھے؟ علی تشریف لائے، اجازت مانگی چادر کے نیچے آگے، جناب سیدہ، جناب حسن، جناب حسین. اب یہی فقط چادر کے نیچے آئے. اس کے بعد پاک نبی نے کیا کیا؟ اب لوگوں کی طرف مخاطب نہیں ہوئے، اصحاب کی طرف مخاطب نہیں ہوئے، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاک نبی خدا کی طرف کیوں مخاطب ہے، اللہ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم میں، تاریخ عالم میں سابقہ انبیاء کی آواز گونج رہی تھی، اور قرآن بھی اس کو بلا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا، میرے اللہ انہو من اہلی، وہ میرے آل میں سے ہے، میرا بیٹا ہے، میری آل میں سے ہے. اب حالانکہ بیٹا بھی تھا، کیا فرمایا اللہ نے؟ انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کل والی بات ذہن میں رکھیے گا کہ علماء لغت نے ٹھیک کہا ہے کہ اطلاق اولاد پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے، لیکن بعض وجہوں سے بیوی بھی خارج ہو سکتی ہے. توجہ فرمائیے گا، اولاد بھی خارج ہو سکتی ہے کسی وجہ سے. اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، یہ تیرے آل میں سے نہیں ہے. اسی لیے پاک نبی نے فرمایا، میرے اللہ حضرت نوح نے بھی کہا تھا، میں بھی تیری بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، اگر تجھے منظور ہے فابہا، اگر نہیں منظور تو جس طرح نوح کے لیے کہا تھا کہ لیس من اہلک، اس کو نکال دیا تھا تو ان کو بھی نکال دے. اب اللہ نکالا ہے اللہ نے نہیں، وہاں فرمایا لیس من اہلک. یہاں اللہ کا انداز اور ہے، یہاں اللہ مد کر رہا ہے، یہاں اللہ ثنا کر رہا ہے، یہاں اللہ تعریف کر رہا ہے. کہا میرے حبیب جو تجھے قبول ہے وہ مجھے بھی قبول ہے. تو نے فقط یہ کہا کہ میرے حال میں سے ہے، میری حال میں سے ہے، تو میں ان کے لیے قصیدہ پڑھتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے نبی جن کو تو اہل بیت بنا رہا ہے، میں ان کو پاکیزہ رکھ رہا ہوں. آپ کو سمجھانا تھا، میں ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں. زوجات کے لیے کیا فرمایا تھا؟ لستنا کرنا فی بیوتکنا، ان کو جدا کر دیا گیا، ان کے لیے انداز نو تھا. اور یہاں پر جناب ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے درود و سلام ہو ان پر، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، اے اللہ کے نبی آیا میں بھی آل بیت میں سے ہوں. انتی علی الخیر، آپ خیر پر ہیں، ٹھیک ہیں، محترم ہیں، لیکن آل بیت میں سے نہیں. اسباب نبی نے کنہیں آل بیت قرار دیا؟ فقط ان چار کو اور باقی آئموں کو جنہوں نے بعد میں مانا تھا. تیسرا طریقہ جو نبی نے آل بیت کو پہچاننے کا بتایا، اس آیت کے نزول کے بعد کم از کم 6 مہینے ہر روز صبح کی نماز کے بعد جب بھی ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے، اس وقت سلام کر کے کہتے الصلاۃ یا اہل البیت. بس نبی نے یہ بتایا. اچھا میں اپنی تو بات نہیں کر رہا، اپنے بزرگان کی جو چلے گئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، علماء اور مجتہدین بزرگان. میں اہل سنت برادران کی بات کرتا ہوں. ان میں سے تبری جو 30ویں ہجری میں گزرے، یعنی آج سے 1100 سال پہلے، اہل سنت برادران کے بہت بڑے
علی، حسن، حسین اور جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اگر آپ نے اس کو مانا تو آپ نے قرآن کو
یہ پیغمبر پاک حق پر ہے، مقابلے والا باطل پر ہے، اور اللہ نے انہیں پاک رکھا، پاک رکھا، کیا نہیں۔ خدا آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ اب میں اس میں مزید کا لفظ کروں گا، یہاں کچھ سیرت کی باتیں سماعت فرما لیں جن کو اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ آیت تطہیر میں ان کا قصیدہ پڑھا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کی سیرت کو حجت قرار دیں اور ان کی سیرت کے ذریعے اپنی بارگاہ تک اپنی مخلوق کو لے کر آئے۔ اور خود انہوں نے فرمایا کہ سب برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی جو ہے وہ غافل ہونا ہے۔ کس بات سے غافل ہونا؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ 6 قسم کی غفلتیں ہیں۔ سب سے بڑی غفلت یہ ہے، بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان خدا سے غافل ہو جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں نا، بات موضوعی بھی ہو رہی ہے نا، فضیلت اور سیرت۔ کیا فرمایا؟ خدا سے کبھی غافل نہ ہو انسان۔ اس کے بھی بڑے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ کم از کم ہر روز 50 آیات کی تلاوت کی جائے۔ اگر انسان ہر روز قرآن مجید کی زیارت کرے، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، دوسرے دن بھی عرض کیا تھا کہ تلاوت کرنا بہت ثواب ہے، اور جو ہر روز 50 آیات کی تلاوت کرے تو خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ دوسری غفلت ہے اپنے آپ سے غافل رہنا۔ شاید تو جوان سوچیں گے کہ یہ کون سی بات کر دی دنیا نے کہ آیا بندہ اپنے آپ سے بھی غافل ہوتا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا میرا خیال۔ آپ کی چپ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے ہی پیار سے، خلوص سے، دقت سے سماعت فرماتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو جو ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اب اگر ابھی مجھے تو پتہ ہے کہ آپ بڑی دقت سے، خلوص سے سن رہے ہو، پوری توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن اگر یہ کل کسی نے، یہ فاصل بھائی اپلوڈ بھی فوراً کر دیتے ہیں، یہ کل کسی نے سنی نہ، وہ کہیں گے کتنا صاحب بھی بول رہے تھے، باقی تو نہیں بول رہے تھے۔ جسم سے انسان غافل نہیں ہوتا، بڑا اس کا خیال رکھتے ہیں، ذرا سی نکاحت محسوس ہوئی، ضعف محسوس ہوا، فوراً دودھ کا گلاس دیا۔ ماشاءاللہ زوجات بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ تھکے آئے فوراً جوس بنایا آپ کو دے دیا۔ جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے روح سے غافل ہیں۔ نوجوان سوال کر دے گا فوراً سب پڑھے لکھے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ روح سے غافل ہیں؟ اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب اپنے سے غافل ہوتا ہے بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور خصوصاً ہمارے پاکستان میں تو اور زیادہ مسائل ہیں۔ تھوڑی سی ذات مثلا بندہ سید بن گیا، چودھری بن گیا، یا 4 لفظ اس نے پڑھ لیے، یا 4 ٹکے اس کے پاس آ گئے، دوسروں کو بھی سمجھتے ہی نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ میں کل انشاءاللہ مزید اس پہ عرض کروں گا کہ انسان کو اپنے آپ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ عاجزی بڑی عظیم چیز ہے، کل میں اس پہ روایات عرض کروں گا۔ تکبر بہت بری چیز ہے، دونوں آپس میں بالکل مقابلے میں ہے۔ عاجزی میں انسان جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا بلند کرتا ہے، تکبر میں انسان جتنا اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے اللہ اتنا ہی نیچے اسے ذلیل کرتا ہے۔ دیکھیں نا، بڑی آسان سی مثال ہے اس میں۔ آپ کے گھروں میں بھی شاید درخت ہوں گے، یا کوئی زمیندار ہوگا، یا آپ نے ٹی وی وغیرہ میں دیکھ لیا ہوگا،
دیکھیں جو درخت ہوتا ہے جب اس میں میوہ لگا ہوتا ہے پھل لگا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ ٹہنی آپ کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے آپ نے بھی درخت دیکھے ہوئے پھر بتائیں کہ وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے اور جس ٹہنی پہ کچھ نہ ہو میں کہتا ہوں وہ چودھری صاحب بنی رہتی ہے تو جو فرما رہے ہیں یا بعض جگہوں پر سید صاحب بھی بنی رہتی ہے بعض سید نے اللہ پاک ہم سب کو بعمل بنائے خدا نہ کرے کہ کوئی مومن میں عمل ہو بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ عمل بھی نہیں ہوتا اور پھر بھی ہم سردار بنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ پاک اس چیز سے پناہ دے غفلت سے اقبال نے بھی یہاں پر بڑی پیاری بات کہی ہے جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے لیتے ہیں سرائی سر نبود ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ اور یہاں پر میرے بزرگ تھے خدا ان کے درجات بلند فرمائے میرے تایا جی تھے سجاد شاہ صاحب بڑے متدین آدمی تھے جب میں نے طلبگی سٹارٹ کی جب میں طالب علم بنا شروع میں انہوں نے مجھے ایک ربائی لکھوائی کہا بیٹا اسے لکھو اور اسے یاد بھی رکھنا جھکے جو ادنا سے اعلیٰ وہ ہے جھکے جو ادنا سے اعلیٰ وہ ہے سمجھے برا جو آپ کو اچھا ہو ہے کیا خوبی کی تعبیر ہے دبیر جو زر سے بے زر ہو ابو ذر ہو ہے سلامت رکھے کسی غفلت ہے مکر الہی سے غافل ہونا یہ بھی عجیب بات ہے یقین کریں اس پر قرآن کی آیات ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے مکر کیا اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر سب پر حاوی ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے مکر کیا ہم نے بھی تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اللہ سب پر حاوی ہے تدبیر کے حوالے سے آپ پڑھ لیجیے تاریخ کو اچھا اس سے پہلے میں دو باتیں اپنے بارے میں آپ کے بارے میں کر دوں یہ اپنے اور آپ کے بارے میں دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہم آفس وغیرہ میں دفتروں میں کسی جگہ پر اسکول وغیرہ میں کسی کے 5-10 روپے ہم ہڑپ کر لیتے ہیں بعض جگہوں پر تو زیادہ ہوتے ہیں نا ہے یہ نہیں ایسا ہزاروں لاکھوں میں گیم چلی جاتی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہتے ہیں اس کو کیا پتا بھائی یا کسی طریقے سے داز ہم کہتے ہیں اس چیز کے پیسے دے دو اور وہ غریب بیچارہ دے رہا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ ہمارا مکر ہے ہمارا فراڈ ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اوپر وہ خالق بھی ہے وہ بھی تدبیر کرنے والا ہے یعنی یہاں سے یہ حرام نکال رہا ہے اور اللہ اس سے جب نکالتے ہیں پھر اس سے پتا چلتا ہے تو جو فرما رہے ہیں نہیں ہے یہ نہیں ایسا معاشرے میں کوشش کریں کبھی اس طرح کے کام نہ کریں یہ مکر الہی سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں انسان سیدھے راستے پہ اور جو حلال میں برکت ہے نا یہ نہیں کرو وہ سوچا نہیں جا سکتا کہ برکت اس بات اللہ نے دینی ہے آپ نے اگر دن میں 100 روپے بھی کمائے ہیں نا جو برکت اس نے دینی ہے وہ شاید لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ ہو جو حق حلال کے ہوں گے اور اس کو خرید کے آئینے میں بھی دیکھیں اب شب ہجرت کیا ہوا 40 قبیلے اکٹھے تھے کیوں کہ نبی کو ختم کر دیا جائے ہے یہ نہیں ایسا اسی طرح غریب کے بعد بھی ایسے ہی ہوا کہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے تاکہ نبی مدینے نہ پہنچنے پائے اب یہاں پر ہجرت میں
اکبر. توجہ فرمائیے گا, بنو ہاشم کس سے بدلہ لیں گے؟ انہوں نے یہ تدبیر کی تھی, سوچا تھا. اب اللہ نے کیا مکرو مکر اللہ ومکروا مکرنا. انہوں نے مکر کیا, ہم بھی مکر کرتے ہیں, ہم بھی تدبیر کرتے ہیں. انہوں نے پوری پلاننگ کی, 40 قبیلے ملے, اتنی میٹنگز ہوئی. اللہ نے مقابلے میں کیا کیا؟ فقط ایک علی کو سلا دیا. اللہ اکبر. یہ مکر الہی ہے, یہ تدبیر الہی ہے کہ ان کی اتنی سوچیں, اتنی پلاننگ, اتنے مشورے, یہاں پر اللہ نے فقط ایک علی کو سلا دیا. اور وہ علی جو راتوں کو سوتا ہی نہیں تھا, آج بڑی سکون کی نیند سو رہا. اللہ اکبر. اب جب وہ تیار ہو کر آئے, آگے دیکھا چادر اوڑھی ہوئی ہے, مطمئن تھے کہ آج کام تمام ہے. ادھر سے یہ مطمئن ہے, ادھر سے وہ مطمئن ہے. ادھر سے یہ برباد مطمئن ہے, ادھر وہ پاک کبریا مطمئن ہے کہ آج میں نے علی کو سلایا ہے. اب جب وہ پہنچے, ذرا سی آواز نکالی, علی نے فقط چادر ہٹائی. اللہ اکبر. جرأت علی ہے, شجاعت علی ہے. چادر کو ہٹایا پیچھے ہٹ کے, کہا محمد کدھر ہے؟ کہا میرے حوالے کیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ کہا مجھے دے کر گئے تھے. کہا کدھر ہے؟ کہا اللہ کو پتہ ہے کدھر ہے. اب بعد میں ختم کروں, یہاں پر جب چادر ہٹائی نا, شاعر نے دیکھا اس ماحول کو, اس ماحول کو جب دیکھا کہ ان کی کیا حالت تھی, علی کی کیا حالت تھی, شاید نے اس کو ایک ربائی کی صورت میں لکھا. میں آپ تک پہنچا کے بات ختم کر رہا ہوں. اب جو ہی انہوں نے چادر ہٹائی بات امیر علیہ السلام نے, وہ پیچھے ہٹے ایک دم, تو شاید نے ان کو بھی دیکھا, ماحول کو بھی دیکھا. شاید کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے. کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. انگشت بدن دان ہے یہ مکہ کے کافر. ارے سویا تو محمد تھا, یہ جاگا تو علی ہے. آیات الہی سے غافل ہونا, پانچویں غفلت یہ ہے. اور یقین کریں, خدا کی قسم ہے, اگر دنیا آیات الہی سے غافل نہ ہوتی, معصوم نے فرمایا نحن آیات اللہ, ہم اللہ کی آیات. جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آیات الہی سے غافل نہ ہوتے, کبھی رسول کی اولاد زندانوں میں نہ رکتی. اللہ پاک نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرمائے, ماتمداروں کی زندگیاں دراز فرمائے. میں ان بچوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, ان بچوں کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ عید کے دن جن کی بہنیں انتظار کرتی رہی. اجرکم اللہ, جو سمجھ چکے ہیں. پھر ایک جملہ عرض کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں کے لیے, ان بچوں کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں, بلکہ یوں کہوں ان یتیموں کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ جن کی ماں عید کے دن انتظار کرتے رہی ہے, میرے لال کاش وطن واپس آ جائے. اجرکم اللہ. یہاں پر روایات مختلف ہیں, میں ایک روایت کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. کون ہیں یہ بچے؟ رقیہ کے لال ہیں, مسلم کے شہزادے ہیں,
عباس کے بھانجے ہیں. جب سال گزر گئے نا قید میں، ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے بھائی یہ جو دروغہ آتا ہے زندان کا، اسے بتائیں تو صحیح نا کہ ہم کون ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہمارے جد کا محیط ہو، ہمیں آزاد کر دے. اجرکم اللہ، اللہ آپ جوانوں کی زندگیاں دراز ہو. اس کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دروغہ آیا نندے 7 اور 8 سال کے بچے ہیں. کہتے ہیں دروغہ یہ بتا تو رسول خدا کو جانتا ہے؟ کتنے دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، بخار سے جسم شدت سے گرم تھے. کہتے ہیں ہاں رسول کو کون نہیں جانتا ہے، میں تو ان کا محب ہوں، ان کا امتی ہوں. کہتے ہیں یہ مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ آپ کیوں نہیں جانتا، رسول کے بھائی ہیں. اچھا عقیل کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں. کہا مسلم کو بھی جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں. کہا اگر تو ان سب کو جان لے تو ہمیں پہچان، ہم مسلم کے یتیم ہیں. ہمیں پہچان، ہمارا بابا پردیس میں مارا گیا، ہم یتیم ہیں. اولاد والوں اتنا کہنا تھا، بچوں کے پاؤں پہ گر گیا، ہاتھ جوڑ کر کہتے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. زندان کا دروازہ کھولا، کہتے رات کی تاریکی ہے، جتنی جلدی ہو سکتے ہیں اس دشمن شہر سے نکل جاؤ. اولاد والوں اللہ آپ کی بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے، کسی کے بچے پردیس میں یتیم نہ ہو جائے. یہ تو کوئی آپ ذاتی رکیہ سے پوچھے نا کہ پورا سال ان کی کیا گزرتی رہی ہے. جب بھی قاسم کو دیکھتی ہوگی، ان کو دیکھتی ہوگی، محمد کو دیکھتی ہوگی، رو رو کر کہتی ہوگی اللہ جانے میرا محمد کدھر ہے، ابراہیم کدھر ہے، نہیں پتہ کس زندان میں مر گیا ہے. اجرکم اللہ، عزادارو اس نے آزاد کیا، بچے زندان سے نکلے. بڑا بھائی چھوٹے سے کہتا ہے بھیا بھائی میرا دامن پکڑ لے، میں آگے چلتا ہوں تو پیچھے پیچھے چل، کتنی جلدی ہو سکتا ہے نکل جائے. اولاد والوں مجھے ایمان سے بتاؤ، جب دشمن کا شہر ہو، رات کی تاریکی ہو، بابا شہید ہو گیا ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، بخار کی شدت ہو، 7 یا 8 سال کے بچے کتنے چلیں گے؟ جب بڑا بھائی تھوڑا سا تیز چلائے نا، چھوٹا بھائی رو کر کہتا بھیا مجھ سے تیز نہیں چلنے ہوتا، اگر تو جانتا ہے تو چلا جا، اگر قسمت سے وطن پہنچ گیا بہنوں کو میرا سلام دینا. کہنا چھوٹا بھائی سلام دیتا تھا. اجرکم اللہ، سوائے اسلام کی کوئی غم میں دیکھو رونے والوں. چلتے چلتے ایک تالاب میں پہنچے، درخت تھا اس کے اوپر بیٹھ کے کہا دن ادھر آرام کرتے ہیں، رات کو پھر چلیں گے. یا ایک کنیز خدا آئی، اس نے جو ہی سایہ دیکھا نا کہ جان سے بچے لگ رہے ہیں، ایک دفعہ اوپر دیکھا، رو کر کہتی ہے کس کی نشانی ہو، پردیس میں رل گئے ہو. رو کر سنو گے عزادارو نوجوانوں، سنو گے جملے، جتنے چھوٹے تھے رو کر کہتے ہیں تجھے کیا بتائیں، جسے بتاتے ہیں منہ پہ تماچے مارتا ہے. اجرکم اللہ، شرم نہ کرو رونے والوں. یہ حسرت ہے آقا زادی زینب
اس نے نہلایا, نیا لباس پہنایا. اجرکم اللہ بستر دیا. اب جب بستر دیے نا چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹا بھائی کہتے زبان حال ہے, کہتے بھائی ہمیں سال کے بعد نرم بستر ملا ہے, آنا تو اپنے بازو میرے گلے میں ڈال, میں تیرے گلے میں ڈالتا ہوں. آج سال کے بعد ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کے سوتے ہیں. اللہ دونوں بھائی سوئے, مجھے معاف کر دینا. سونا تھا کہ قرآن میں خواب میں بابا کو دیکھا, رو کر کے کہا بابا بابا آپ آگے تھے, آجے مارے ہیں بابا, ہمیں زندان میں رول گئے ہیں بابا, بابا ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا بابا, ہم پیاسے ہیں. اتنا کہنا تھا اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ ان بلند آوازوں پر رحم فرمائے. امام سعدی کہتے ہیں نا, جو آوازیں بلند ہوتی ہیں اللہ ان پر رحم کرے. اجرکم اللہ. یہ اتنے میں بابا نے کہا بچوں آج میرے پاس آ جاؤ گے, اتنا کہنا تھا آوازیں بلند ہوئی. ادھر سے نہ سن سکو گے, ادھر سے دروازہ کھلا, ظالم گھر میں داخل ہوا. اجرکم اللہ. اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو, جن کے بچے ہیں اللہ تمہیں نصیب فرمائے, اور جن کے بچے نہیں ہیں نا اللہ جناب رقیہ کی مظلومیت کے صدقے میں تمہیں اولاد عطا فرمایا. ہاں اولاد والو, جن کی خالی بولتے ہیں وہ دعا مانگو. یہ ملعون گھر میں آیا, اس کو رونے کی آواز آئی, اپنی مومنہ بیوی سے کہتے کس کی آواز ہے, جس طرح تم پریشان ہو نا وہ مومنہ پریشان ہو گئی کہ نہیں پتا اب یہ ظالم کیا سلوک کرے گا. رو کر کہتی ہے ہمسائے کی آواز ہوگی. یہ ظالم کہتے نہیں یہ میرے گھر سے آواز آ رہی ہے. اس ملعون کو کچھ نظر نہیں آ رہا, آگے بڑھتا گیا, جا گیا, جا کر اس نے دروازہ کھولا. اب نہ پوچھو کیا ہوا, رونے والا تاریخی تھی. اللہ ان بچوں کی زندگیاں دراز کرے. مجھے ایمان سے بتاؤ, اگر 7 یا 8 سال کا بچہ ہو, اگر اس کے ساتھ کوئی دشمن آ جائے تو ملعون کیا کرے گا. اب اس کا ہاتھ ایک بچے کی زلفوں پہ پڑا, دوسرے کی زلفوں پہ پڑا. اب مجھے معاف کر دینا, اس نے ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا, دوسرے ہاتھ سے تماچے مارنا شروع کیے. ننھے ننھے بچے کہتے ہیں ظالم نہ مار, اس جگہ تو ہماری ماں پیار کرتی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو. ہاں ذرا بس چند لادے پڑوں گا, کیوں اس لیے کہ نہیں پتا آئندہ کس نے زندہ رہنا ہے. اللہ تمہارا گریہ قبول فرمائے. ہاں رونے والوں ختم کر دو, یہ دریا پہ لے کے آیا, بیٹے کو حکم دیا ان کو شہید کر, وہ نہ مانا, چھوڑ دیا. غلام کو کہا, ننھے ننھے بچوں نے وحشی غلام سے کہا تیری شباب کی امید بلال سے ملتی ہے. کہا تم کون ہو جو بلال کو جانتے ہو. کہا ہم تیرے رسول کے نواسے ہیں. پاؤں پہ گرا, تلوار کو چھوڑ کے بھاگ گیا. ادھر سے یہ ظالم بڑا, کہتے تمہیں میں شہید کروں گا. ازادارو ننھے ننھے ہیں نا, کہتے کیوں ہمیں شہید کرتا ہے. کا انعام کی لالچ میں, 3 باتوں کیے بچوں نے, کا انعام کی لالچ میں. ننھے ننھے بچے, کتنی مظلومیت ہے آلے رسول کے گرانے کی. کہتے ہیں او ظالم تجھے انعام چاہیے, ہمیں غلاموں کی منڈی پہ بیچ دے. اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی وہ شریفوں وکیلوں. اب تجھے انعام چاہیے, ہمیں غلاموں کی منڈی پہ بیچ دے, تجھے انعام مل جائے گا. کہا نہیں, کہا شام ابن زیاد کے پاس زندہ لے جا. اجرکم اللہ, زندہ لے جا. کہتے یہ بھی نہیں کروں گا, خود تمہیں ماروں گا. یہ ننھے ننھے بچے کہتے ہیں اچھا ازادار سب نوجوان اللہ تمہیں نمازی بنائے. جب کبھی نماز کا وقت ہو نا,
راضی و خوشنود فرما. انہی روتوں میں ہم خود دعا مانگے یا اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی بارگاہ میں شہادت نصیب فرما. جتنے بھی نوجوان ان کی زندگیاں دراز فرما. بزرگان کا سایہ ان کے سر کو سلامت فرما. تمام عزاخاروں کو آباد و شاد فرما. امام کو اس سے راضی و خوشنود فرما. جن مومنین نے خصوصاً دعا کا فرمایا ان کی دعائیں مستجاب فرما. ایک مومنہ بچی مریض ہے ان کو صحت عطا فرما. جو مومن بچے مریض ہیں معذور ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. ہمارے مولا کا ظہور جلد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق نبينا وأهل بيت الأحياء مع المرسلين.